حضرت گرامی پچھلے جمعۃ المبارک کو وضو احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر غسل ہم پر واجب ہو جائے تو پھر ہمیں غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں میں عرصہ 20، 21، 22 سال سے بتاتا آ رہا ہوں، ہر سال بتاتا ہوں، اور جب تک جان میں جان ہے بتاتے رہیں گے، کیونکہ سنیں مصطفیٰ کریم کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہنچا دو میری ایک بات بھی جو تم تک پہنچے۔ اب پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو پورا وضو عمل صحابہ سے ثابت کر کے بتایا تھا، وضو کی ترتیب عمل صحابہ سے ثابت کر کے بتائی تھی، اور تقریباً اللہ معاف فرمائے 3 یا 4 حدیثیں میں نے پڑھی تھی جو میرا وقت تھا اس کے اندر رہ کر۔ تو آج ہم ابواب ذکر مختلف مسائل پھر پڑھیں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ابواب ذکر جو بتائے نہیں جا سکتے، یعنی کہ وہ اکیلے بندہ بتا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو فہم اور فراست نہیں ہوتی۔ جب ہمیں بھی پہلی دفعہ درس نظامی میں پڑھائے گئے تو ہم نے بھی سر نیچے کر لیا کہ بھئی استاد کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی استادوں نے کہا کہ نہیں سر اٹھاؤ، آج یہ سیکھو گے تو کل لوگوں کو سکھاؤ گے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو آج ہم غسل کے بارے میں سیکھیں گے، اور جو غسل کا ایک طریقہ کار ہے، عموماً احباب کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی پہلے طہارت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو نماز کی کنجی کھلے گی، نماز کا تالا کھلے گا۔ نماز کا تالا جب کھل گیا تو نماز کی کنجی آپ کے پاس آ گئی، جنت کی کنجی آ گئی۔ اب جب آپ کے پاس نماز کی کنجی آ گئی تو وہ پھر اس سے کیا ہو جائے گا، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو جب آپ کی طہارت ہی ٹھیک نہیں تو ابواب ذکر آپ کبھی بھی جنت کی کنجی حاصل نہیں کر سکتے۔ عموماً احباب شرماتے ہیں مسائل پوچھنے میں، ہمیں شرم آنی چاہیے ابواب ذکر بیہودہ گفتگو کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، اور عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنے میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لایعنی گفتگو کرنے میں۔ ہم ان چیزوں میں نہیں شرماتے۔ اگر ہمیں یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ استنجے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی کہے گا کہ اتنا بڑا ہو گیا تمہیں استنجے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے تو کہیں گے جی دیکھو جی کتنا بڑا ہو گیا اس کو وضو ہی نہیں آتا۔ اگر غسل کے بارے میں پوچھا جائے کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے، واجب غسل، تو کہیں گے لو جی اتنا بڑا ہو گیا اس کو غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ اگر نماز کا طریقہ ابواب ذکر پوچھا جائے تو ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے لو جی اتنا بڑا ہو گیا ہے، بڈھا طوطا ہو گیا، اس کو نماز کے بارے میں ہی نہیں پتا۔ تو یہ شرمائے نہیں، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ابواب ذکر آپ کی آخرت کے ساتھ ہے، آپ کی آخرت کے ساتھ۔ مجھے بتائیں آپ نے کمپیوٹر کے کورس کیے ہوئے ہیں، آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میں فنکشن سیکھوں گا یا یہ جو میں طریقہ کار ہے سیکھوں گا اس سے میری ترقی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے کورسز جو کروائے گئے ہیں اس میں یہ چیز موجود تھی لیکن میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں ابواب ذکر آپ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ ضرور پوچھیں گے، کیونکہ آپ کی پروموشن ہوگی۔ تو جب وہاں شرم نہیں کرتے تو ابواب ذکر مرنا ہے، جب بندہ مرتا ہے نا تو پھر پوچھتا
ہوتی ہے، ہاں بھائی بتا۔ اب بندہ کہتا ہے تو میں تو پوری عمر نمازیں پڑھتا رہا ہوں جی، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بھئی تیری تو طہارت ہی ٹھیک نہیں تھی، تیرا تو سجدہ ٹھیک نہیں تھا، تیرا قیام ٹھیک نہیں تھا، تیرا رکوع ٹھیک نہیں تھا، تیری تو تلاوت ٹھیک نہیں تھی، تیرا تو اتحیات میں بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا۔ تو جب یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں تو بندہ اب کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے نہیں، بڑی عمر دی تھی۔ تو اس لیے دین کو سیکھیں، دین کو سیکھیں۔ اور ایک اور آگے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی، اب پھر یہ بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں عاشقوں کے امام مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی ہے، اور وہ ایسا پیر ہے کہ جو عالم ہے۔ کیا ہے؟ بول دیں ذرا، بول دیں نا، عالم ہے۔ ہمارے تو، میں بے شمار مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں، ہمارے تو اس کو پیر مانا جاتا ہے نا جو بالکل کلین شیو ہو، آلو کی طرح چھلا ہوا ہو، بڑا سونا پیر ہے جی، واہ جی واہ۔ ہمیں تو اس کو پیر مانتے ہیں نا جو ادھا ننگا ہو، ٹھیک ہے نا جی، ادھے اس نے کپڑے پہنے ہوں جی، بڑا پوچا ہوا پیر ہے جی، کلندر ہے جی، واہ جی، چنگی کلندری ہے کہ حضور نے حدیث ہی نہیں یاد۔ ہم تو اس کو پیر مانتے ہیں نا جو کہتے وہ چل اس کے مرید کے غیرت نہیں ہے تمہیں، اتنی پاک ہستی کو چھو رہا ہے۔ ہم اس کو پیر مانتے ہیں جو ہمیں اپنے پاس بٹھائے، ہم سے پیار سے بات کرے، جو اپنا کھانا اٹھا کر ہمیں دے دے، ٹھیک ہے نا جی، جو اپنے مصلے پہ ہمیں بٹھائے۔ اور نہیں جی یہ نہیں ہے جی، جبکہ یہ سنت رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو اپنا کھانا دے دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اصحاب رسول کو اپنا کھانا دیتے تھے، اپنے مریدوں کو کھانا دیتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو اس لیے ابا ذی وقار سونے مصطفیٰ کریم کا فرمان علی شان، جس کا مفہوم سے بخاری جلد اول کتاب العلم باب تفقہ فی الدین کی حدیث، سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ کی محبت کا معیار کیا آ گیا؟ دین کی سمجھ بوجھ۔ اب ہمارا ایک عالم بیچارہ بائک پہ آئے، سائیکل پہ آئے، اس کی قدر نہیں ہے۔ کیوں جی حاجی صاحب؟ نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر ایک پیر بائک پہ یا سائیکل پر آئے اس کی قدر نہیں ہے، اور اگر ایک فاسق، اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفار، داڑھی منڈا ہوا پراڈو پہ آ جائے نا، او ہو اس عالم کو ہم بھول جائیں گے، اس عالم کو ہم بھول جائیں گے، ہم اس کے، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں اس نے پاؤں دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیں گے، جبکہ کبھی ہم نے ماں باپ کے ہی نہیں پاؤں چومے، کبھی ماں باپ کے ہاتھ ہی نہیں چومے، کبھی ماں باپ کو نیاز ہی نہیں دی، ہم ان کے چومنے شروع کر دیں گے۔ او بھائی دیکھ تو صحیح، شریعت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پھر یہاں اس طرح کے لوگ پتہ کیا بات کر دیتے ہیں، یہاں کہتے ہیں ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ میں کہا اچھا جی ملا نہیں اذان کیڑی ہے دسو ذرا، تو تہاڈی کیڑی ہے؟ کیوں جی بابا جی کہندے ہوندے سننا، دسو جی ملا نہیں اذان کیڑی ہے تے مجاہد نہیں اذان کیڑی ہے، ذرا دسو تو صحیح نا جناب، دسو تو صحیح کیڑی ہے؟ اے جی ملا پڑھنا ہے اللہ اکبر تے مجاہد کیڑی پڑھنا ہے جی؟ دسو مجاہد کیڑی پڑھنا ہے؟ اب ابا ذی وقار یہ جو ان سے مسئلے ہیں نا، یہ غلط مسئلے ہیں، یہ غلط مسئلے ہیں، اس طرح کے مسئلے نہیں کرنے چاہیے، سمجھیں گی نہیں؟ جو حضرت علی کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم ہے جو مجھے ایک حرف سکھا دے وہ میرا کیا ہے؟ بول دیں نا ذرا، وہ میرا کیا ہے؟
استاد ہے، اور جو بیچارہ خطیب پوری عمر بوڑھا ہو گیا، سکھا 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 کے محلے کا ایک بچہ اٹھتا ہے، وہ مولوی صاحب پہ اعتراض کرتا ہے، چودھری صاحب سینہ تان کے کہتے ہیں نکل جا۔ بس یہ علم کی یہ قدر ہے ہمارے مسلک میں، بس یہ ہے۔ بات سمجھے گی نہیں ابا بزی وقار؟ یہ عالم کی قدر ہے۔ اس کے اپوزٹ ابا بزی وقار دیکھ لیں، ابا بزی وقار اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب، مفتی اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی پاکستان، وہ پٹ پٹ تھک گئے، جید علماء ابا بزی وقار وہ بیان کر کر کے تھک گئے کہ فاسق پیروں سے بچو، ڈول دمکوں سے بچو، شرعی جو غیر شرع مزارات پہ کام ہوتے ہیں ان سے بچو، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم کام دھرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو یہ چیزیں بڑی نازک ہوتی ہیں بابا جی وقار، دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر نہیں سیکھیں گے بابا جی وقار تو پھر نماز کی کنجی ہاتھ میں نہیں آئے گی، نماز کا تالا نہیں کھلے گا۔ جب نماز کا تالا نہیں کھلے گا تو پھر جنت کا بھی تالا نہیں کھلے گا۔ تو غسل کے بارے میں چند ایک احتیاط، یہ بڑی سننے والی ہے، پہلے بھی بتائی تھی، اب پھر دوبارہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اب پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ غسل جو ہے نا، غائن کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، غسل، ٹھیک ہے جی؟ غائن کے اوپر پیش ہے، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور جس حرف پر ضمہ آ جائے اس کو کہتے ہیں مضموعہ۔ اب غائن مضموع ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اب ذی وقار اس کا لغوی معنی ہے دھونا۔ وضو کا میں نے آپ کو پورا طریقہ کار بتایا احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ اب میں آپ کو غسل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم تیمم پہ آئیں گے، پھر انشاءاللہ غسل میت پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اللہ کے فضل کرم اور رحمت سے۔ جبکہ اصطلاح میں تمام بدن کو دھونے کا نام غسل ہے، تمام بدن کے دھونے کا نام کیا ہے جی؟ غسل ہے۔ اصطلاح شرع میں جب کسی شخص پر ایسی علت وارد ہو جائے جس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جائے، اب وہ علتیں کیا ہیں بابا جی وقار؟ احترام ہو جائے، بیوی سے سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پوری کی، ہم بستری کی، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے ساتھ کیا ہو گیا جی؟ غسل واجب ہو گیا۔ یا اپنے ہاتھ سے اپنا مادہ مانویہ نکال دے، غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب اباب ذی وقار اس کے بارے میں شرع کیا فرماتی ہے کہ جسم یعنی یہ جو جلد ہے اس کے ظاہر کو دھونا، اس کے ظاہر کو دھونے کا نام کیا ہے جی؟ غسل ہے۔ ہر بال کے نیچے، ہر بال کو دھویا جائے گا، اس کا نیچے جو کھال ہے اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ دھویا جائے گا۔ اب اباب ذی وقار غسل کا جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ عموماً یہ ایک بات بڑی اہم ہے، یہ ہماری خواتین کو بھی نہیں پتہ اور ہمارے کئی احباب کو بھی نہیں پتہ۔ جب وہ جنبی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا غسل تو کرنا ہی کرنا ہے، تو چلو ناف کے نیچے کے بال ہم صاف کر لیں، یہ گناہ ہے۔ کیا ہے جی؟ گناہ ہے۔ وجہ، ریزن، آپ کیا ہیں؟ جنبی ہیں، آپ کا ہر بال کیا ہے جی؟ جنبی ہے۔ اب وہ آپ کے جو ناف کے نیچے کے بال ہیں وہ جب آپ نے اتارے تو وہ کس حالت میں اترے؟ ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں، بیویاں بھی کرتی ہیں، ان کو ایام مخصوصہ ہوتا ہے بابا ذی وقار،
تو وہ اس طرح کا مسئلہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی غور و فکر والی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں دین کی تبلیغ نہیں کرتے، خامند کو چاہیے بیوی کو پڑھائے، جو سیکھ کے جائے وہ بیوی سے پوچھے، ہاں بھئی آج یہ بتایا گیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بیوی اپنی بچیوں کو بتائے، کیونکہ باپ تو بچیوں کو تو نہیں بتا سکتا، باپ اپنے بچے کو بتائے گا اور اپنی بیوی کو بتائے گا، بیوی اپنی بچیوں کو بتائے گی۔ احباب عزیز وقات، اگر اب غور کریں تو کئی احباب اس طرح کا کام کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے احباب عزیز وقات۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں، جب بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، غسل کے 3 فرض مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر ناف کے نیچے کے بال وہ صاف کرتا ہے، اب اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کیا پھر دوبارہ سے نئے سرے سے غسل کرے گا؟ نہیں، کیونکہ اگر آپ ناف کے نیچے کے بال کاٹتے ہیں تو یہ غسل واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اکثریت احباب عزیز وقاروں کو یہ ان کو مسئلہ نہیں پتہ، اور پھر اس کے بعد ہم میت کے ساتھ بھی یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میت کی بھی ناف کے نیچے کے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا، جبکہ یہ کیا ہے؟ ممانت ہے۔ میت کی کنگھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، میت کو بناؤ سنگار کرنا شروع کر دیں۔ شریعت نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے، کہا بناؤ سنگار صرف زندوں کے لیے ہے، میت کو نہیں۔ اب اس کے بعد احباب عزیز وقار سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ کیا کرنے ہیں جی؟ ہاتھ دھونے، ہاتھ دھو کر استنجا کرنا ہے۔ استنجا اچھے طریقے سے کرنا ہے، آگے پیچھے دونوں جگہ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اگر آپ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں نا، عموماً احباب ہوتے ہیں وہ چھوٹا پیشاب کر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کبھی حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، جی ہمیں قطرے آتے ہیں، جی ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار احباب عزیز وقات دیکھیں کتنی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں۔ آپ تسلی سے استنجا کریں، بندے کو پتہ ہوتا ہے اس کے اعلی تناسل میں پیشاب کے قطرے ہیں یا نہیں ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ ہوتی ہے، بتا رہا ہوتا ہے اس کا مائنڈ۔ جب سارے پیشاب کے قطرے نکل جائیں تب استنجا کریں۔ کیا کریں؟ تب استنجا۔ اب جب استنجا کر چکے احباب عزیز وقار، اب ظاہری بات ہے آپ نے آگے غسل کی تیاری کرنی ہے۔ جہاں کہیں نجاست لگی ہے، جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہے، چاہے آپ کے پیٹ پہ، چاہے آپ کی رانوں پہ، چاہے آپ کے پاؤں پہ، جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو دھونا ہے۔ اس کو دھو کر پھر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھر دھوئیں، پھر بالٹی کو اپنے سے تھوڑا سا اوپر رکھیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، بالٹی یہ جیسا یہ کتاب ہے نا، یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، میں کیا ہوں؟ اونچا ہوں، بالٹی کیا ہے؟ نیچی۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کیوں؟ جب آپ یوں کر کے پانی ڈالتے ہیں نا، ہم بڑے تاولے ہیں، تاش کھیلنے میں تاولے نہیں ہیں، لوڈو کھیلنے میں تاولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پٹھے کام کرنوں میں تاولے نہیں ہیں، کرکٹ میچ دیکھنے میں تاولے نہیں ہیں۔ ماں بیچاری کہہ تھک جاتی ہے، اور آئل ختم ہوا ہوا، اللہ کے بندے آئل لے کر آ، ماں بس ایک بال، ماں کی بھی نہیں سنی۔ لیکن جب ہمیں شریعت کا معاملہ ہوتا ہے ہم تاولے ہو جاتے ہیں، شاہ جی بڑے تاولے ہو جاتے ہیں، شریعت کے معاملات میں ہم بڑے تاولے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے احباب عزیز وقار کہ شیطان جو ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، ہم اس کے پیروکار جو ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہیں جنت میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا یا اللہ میں دشمن ہوں جو تیرا ہوگا۔ بات سمجھے گی نہیں احباب عزیز وقار؟ تو اب بالٹی کو تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے۔ اب آگے سردیاں آ رہی ہیں، اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم۔ عموماً احباب کیا کرتے ہیں، یہ انگلی ڈال کے چیک کرتے ہیں، چیک کریں جی ٹھنڈا ہے کہ گرم۔ اب جی ٹھیک ہے معاملہ،
نہیں ٹھیک، نہیں ٹھیک۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مگا لینا ہے، مگے کی دستی یوں رکھنی ہے اوپر، یہ نیچے مگا ہے، یہ نہیں یوں رکھیں جی، یوں کر کے ڈالیں۔ اب آپ بڑے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کیا بتائیں آپ کو، غسل دیتے ہوئے میت کو دیکھتا ہوں نا میں، بڑے بادشاہ ہوتے ہیں بابے، ایسا معذرت، بابے جتنے ہیں معذرت بڑے بادشاہ ہوتے ہیں بابے، ان کو کوئی مسئلہ بتایا جائے نا جی، وہ کہتے ہیں جی ساڑھی عمر گزر گئی ہے جی، تسی نویں آئے ہو۔ اور میں کہا جی آپ کی عمر گزر گئی ہے، شریعت تو پڑھے نہ لا کہ شریعت کیا کہتی ہے، وہ تو پڑھے نا۔ وہ ہاتھ مار کے پانی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم۔ اب بابے کو خود نہیں پتا کہ بابا پاک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نا، پھر غور و فکر کرنا۔ ابھی جو میں نے چھوٹی چھوٹی ابھی مسٹیکس بتائی ہیں، بالٹی پانی پھینکا، چھینٹے کس میں چلے گئے؟ بالٹی۔ تو پانی کی پھر حیثیت کیا بنی؟ پھر یہ آگے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اب آپ بزی وقار پھر بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سونے نے چاہا اگلے جمعے کو اس ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔